الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نعت جناب احمد مصطفیٰ حبیب کبریا نبی مکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں رب ذوالجلال نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم دیا ہے اور اطاعت رسول کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول اتنی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ جب کسی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اسی طرح جب کسی مسلمان کے دل سے محبت رسول نکل جاتی ہے تو گویا اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سینہ کہ جس سینے میں حضور کی محبت موجود نہیں ہے، وہ سینہ ایک اجڑے ہوئے ویران گھر کا منظر پیش کرتا ہے، یا یوں مثال دے دیجئے کہ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل ایک قبرستان کا نظارہ پیش کرتا ہے کہ جہاں کسی قسم کی کوئی چہل پہل اور کوئی آبادی نہیں ہوتی ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی دولت ہے، محبت رسول اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس شخص کو اگر دنیا کی دولت نہیں ملی اور اسے دنیا کا مال جائیداد پیسہ نہیں بھی ملا، لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول سے آباد ہے تو سمجھ جائیں کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اللہ نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں پیدا ہو جائے نا تو اگر اس جگہ پہ دکھ ہو تو محبت رسول کی وجہ سے وہ دکھ نہیں
رہتا بلکہ وہ سکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ محبت رسول کی بہار جہاں پہ آ جائے، اگر وہاں بیماری ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں محبت رسول پیدا ہو جائے وہاں اگر بے برکتی ہے تو اللہ رزق کی برکتیں نصیب کر دیتا ہے۔ اور محبت رسول جہاں آ جائے اگر وہاں خدا نخواستہ جہنم ہو تو محبت رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو بھی جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب ہو کر تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں ملے گی تمہیں بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم میرے حضور سے محبت کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جب محبت رسول کی اتنی بہاریں ہوں، محبت رسول کی اتنی برکتیں ہوں، محبت رسول کی اتنی نوازشات ہوں، تو پھر بندے کو اپنا سینہ محبت رسول سے آباد کرنا چاہیے یا خدا نخواستہ ویران کرنا چاہیے؟ آج ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اولاد کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، کاروبار کی محبت بھی ہے، رشتہ داروں کی محبت بھی ہے، دوستوں کی محبت بھی ہے، اپنے مال اور اپنی دولت کی محبت بھی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل میں باقی سب کی محبتیں موجود ہیں، ایک محبت نہیں ہے، تو صرف معاذ اللہ رب کے اور رب کے پیارے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا خزانہ ہے، اور محبت رسول کتنی بڑی خیرات اور کتنی بڑی دولت ہے۔ سنیں حدیث پاک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سوال سنیں ذرا حضور کا، اے عمر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے سینے میں میری کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اور حضور میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور میں اپنی دولت اور اپنی جائیداد اور اپنے پیسے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اے عمر ذرا یہ بتاؤ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اولاد سے زیادہ محبت ہے آپ سے، والدین سے زیادہ محبت ہے آپ سے، جائیداد دولت پیسے سے زیادہ محبت ہے آپ سے، لیکن حضور میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ حضرت عمر کا یہ جواب سن کے حیران ہوئے، تو ذرا اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ محدثین کہتے ہیں کہ وہ بیمار
کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا جو ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے لیکن اسے اپنا مرض ہی نہیں بتاتا. بھائی آپ طبیب کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ سے پوچھے کہ کیا بیماری ہے، آپ شرمانا شروع کر دیں، آپ جھجکنا شروع کر دیں. تو مجھے بتائیں جب آپ مرض ہی نہیں بتائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو کوئی دوا لکھ کے دے گا؟ نہیں لکھ کے دے گا. تو سمجھدار بیمار وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتا، چھوٹا بڑا مرض سب بیان کر دیتا ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو پتا تھا کہ مجھے یہ جو تھوڑا سا مرض لگا ہے نا، مجھے اس مرض کی شفا اور کہیں سے نہیں ملے گی، مجھے یہ شفا ملے گی تو اللہ کے پیارے حبیب کے در سے مجھے شفا ملے گی. عرض کرتے ہیں حضور میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی دولت اور اپنی جائیداد سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن حضور میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا. جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے فرمایا اے عمر ابھی تو پھر تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ہے، اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، حتیٰ کہ دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرنی شروع کرتے، تب تک تم میں سے کسی کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، تب تک تم میں سے کسی کا اسلام ہی مکمل نہیں ہے. اے عمر چونکہ تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اے عمر تیرا اسلام بھی ابھی پورا نہیں ہوا. جب حضور نے یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم سر جھکا لیتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں. گویا زبان حال سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور اب یہ جو مرض مجھے لگا ہے اس کی شفا بھی آپ ہی نے عطا فرمانی ہے. اور پھر حضور اپنی نظر محبت ڈالتے ہیں حضرت عمر کے دل پہ. اور یہ جو محبت کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے نا کسی کو، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، سارے دن کا تھکا ہارا بیٹا کام سے جب واپس آئے نا اور ماں خوش ہو کے محبت سے یا باپ خوش ہو کے محبت سے اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہے تو یقین جانیے بیٹے کے سارے دن کی تھکن ہی دور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ماں کی نظروں میں اور باپ کی آنکھوں میں رب نے اتنی مٹھاس رکھی ہے. تو جب ماں باپ کی نظروں میں اتنی مٹھاس ہے تو ذرا غور کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی پیاری آنکھیں عطا کی ہوں گی، اللہ نے اپنے حضور کو کتنی خوبصورت نگاہ عطا کی ہوگی. تو محدثین کہتے ہیں جب حضور محبت سے کس کی طرف دیکھتے تھے نا، حضور کی نگاہ بھی فیض عطا کرتی تھی، حضور کی توجہ بھی فیض عطا کرتی تھی. جب حضور نے محبت سے حضرت عمر کو دیکھا اور حضرت عمر کے دل کی دنیا کو حضور نے بدلا اور کہا کہ اے عمر اب بتاؤ اب تمہاری حالت کیسی ہے، تو انہی قدموں پہ حضرت عمر کہتے ہیں الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنا فیض عطا کیا ہے، اب میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی دولت اور اپنی جائیداد سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی میں زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اب آپ ذرا غور کریں نا، اپنے اپنے سینوں میں جھانکیں، اپنے گریبان میں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا ہم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضور سے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں اور اپنی دولت اور اپنی جائیداد سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضور سے؟ اگر کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. اور اگر حضور سے زیادہ دولت سے محبت ہے، حضور سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہے،